ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، تبھی تو وہ بندہ ڈرتا ہے اور وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ اس چیز کا حکم نہیں دیتا جس کی طرف میں جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم آؤ اس راستے کی طرف، تمہارا یہ راستہ ہے، تمہارا سیدھا راستہ یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، اللہ کا راستہ یہ ہے، سیدھا راستے پر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو اللہ کی اطاعت پر چلنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم نے راستہ موڑ لیا، اگر تم نے اپنے راستے کو سیدھا سے بالکل ٹیڑھے کی طرف موڑ لیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تم نے چھوڑ دیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تم نے توڑ دیا، مسجد سے تم نے رشتہ ناتا توڑ دیا۔ یہی وہ چیز ہے، اگر سیدھے ہم جاتے ہیں تو ہم جنت کی طرف چلتے ہیں، اور اگر ہم ٹیڑھے چلتے ہیں تو جہنم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری عبادت کرو، ہمیں ایک مانو، ہماری کہی ہوئی باتوں کو مانو، تبھی کامیاب ہوگے اور تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے ان باتوں کو نہیں مانا، ان باتوں کو بالکل چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس راستے کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، نبی ہر زمانے میں آتے رہے، اور وہ نبی اور وہ انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، خود آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی دعوت دیتے رہے، کہتے رہے لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر ساری چیزوں کا مالک ہے تو وہی ایک ذات ہے جو ہوا کو چلاتا ہے، جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے، جو آسمان سے سورج کو نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، وہی ذات خداوندی ہے جو ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی ساری چیزیں پیدا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی اور چیز سے۔ ہم انسان ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، اپنی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے انسانوں، اے جناتوں، تمہاری پیدائش ہوئی ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم میرے کو ایک خدا مانو، میرے نبی کی کہی ہوئی باتوں کو مانو، جنت کی طرف آؤ، جہنم سے بچو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آج مسلمان بندہ، آج ایک ایمان والا بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، آج ایمان والا بندہ، ایک مسلمان بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، آج ایمان والا یہ بندہ جانتا ہے
ہر ایک چیز نیکی کو بھی جانتا ہے، ہر ایک برائی کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ بندہ شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کی جال میں پھنس کر وہ شراب کے ٹھیکے پر پہنچ جاتا ہے، جوئے کے ٹھیکے پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بات کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، اور وہ نماز تک بھی نہیں آتا، اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے، ایک ایک سجدے چھوٹ جاتے ہیں، دن میں 1000 سجدے چھوٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، ایک سجدہ انکار کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آج مسلمان بندہ 4 رکعت میں 4 سجدے آتے ہیں، اور 5 نمازیں میں کتنے سجدے آتے، کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے، تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، ہمیں کیا ہے، آپ کو ہم نے زندگی دی تھی، ایک عمر دیا تھا، ایک لمبی عمر دی تھی، لیکن تم نے کس چیز میں کھویا اور کس چیز میں دبایا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے۔ اس لیے مسلمان بندے کو چاہیے، ایمان والے بندے کو چاہیے کہ ہر دن ہمیشہ ہمارے دل میں خوف الہی ہو، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہمارے دل میں ایمان ہو، ہمارے دل میں تقویٰ ہو، ہمارے دل میں پرہیزگاری ہو۔ ہمیں کہیں بھی جانا ہے تو فوراً ہمیشہ ہمارے دل میں یہ خیال آنا کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ کا حکم ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ ہم اگر دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا حکم بھی سامنے رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی رکھنا ہے۔ آج مسلمان بندہ مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، دوسری چیزوں میں پڑھ کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں بھول کر ہے۔ کون یاد دلائے گا؟ کون آپ کو بتائے گا؟ ایک بات یاد رکھیے، جب تک ہمارا تعلق مسجد سے ہوگا، جب تک ہمارا تعلق مسجد کی چیزوں سے ہوگا، جب تک ہمارا تعلق مولوی صاحب یا امام صاحب وغیرہ سے ہوگا، جب تک ہمارا تعلق نمازوں سے ہوگا، تب تک ہمارا ایمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، اگر ہم نے مسجد آنا چھوڑ دیا ہے، مسجد تک قدم نہیں لاتے، جمعہ کی نماز ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو میرے محترم آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اگر کوئی شخص دعوت دے کسی اور ریلیجن کا تو آپ فوراً اس میں گھس جائیں، گھس جائیں۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج ہمارا مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے کچھ نفرت کی باتیں ان کے دماغ میں آنے کی وجہ سے بالکل مسجد کی طرف آ نہیں رہا۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ دشمن ہمیشہ آپ کی کمزوری کو دیکھتا ہے، دشمن ہمیشہ آپ کی کمزوری کو دیکھتا ہے۔ جب دیکھا کہ ایک مسلمان بندہ، ایک ایمان والا بندہ، ان کا ایمان کمزور ہے، وہ نماز سے دور ہے، وہ مسجد سے دور ہے، وہ اللہ کی تعلیم سے دور ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، تو ایسا کیا جائے، اس کو اپنے ریلیجن میں کھینچا جائے، ان کو اپنے مذہب میں کھینچا جائے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو اپنے ریلیجن میں لایا جاتا ہے، تو ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اور ہمارا مسجد سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں جب بھی وقت ملے، جیسا ٹائم ملے، جس وقت بھی ہمیں وہ مہلت ملے، ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے،
مسلمان کی جو اعلیٰ جو پستی ہے جو کمزوری ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ کس طرف جا رہی ہے؟ کون سے راستہ اختیار کر رہی ہے؟ مسلمان سوچتا ہے کہ ہم کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں بس اتنا کافی ہے. نہیں میرے محترم، کھانا اور پینا ہر ایک کھا لیتا ہے پی لیتا ہے. کیا دنیا کے اندر کتنے کروڑوں انسان ہیں بھوکے کی وجہ سے مرتا ہے؟ نہیں مرتا. کچھ نہ کچھ غذا مل جاتی ہے، کھانا مل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں، لیکن بھوک کی وجہ سے نہیں مرتے. اس لیے میرے محترم، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اپنی عبادت سے مراد یہی ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا ہماری باتوں کو مانے، ہماری کہی ہوئی باتوں کو مانے. ہم جو کتاب اللہ نے فرمائے ہیں اس کتاب اللہ کو ماننے لگے. ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بتائی ہیں اس پر وہ عمل کرنے لگے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری بلڈنگاں ہمارے پاس آئیں گی، تمہارے جاب ہمارے پاس آئیں گے، تمہاری وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں گی. نہیں، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں. آتا ہے جب ایمان والا ایک مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ 3 چیز لے کر جاتا ہے. مال، اولاد، اعمال. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ جاتا ہے. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. انسان کو قبرستان میں رکھا جاتا ہے. ہم کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا پڑھ کر 3 مرتبہ مٹی دے کر ہم ہاتھ جھاڑ کر آ جاتے ہیں یا ہاتھ دھو کر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے ہم سے پوچھتے ہیں، فرشتے ہمیں بیٹھا کر پوچھتے ہیں اور ہمارے سے وہی 3 سوال کیا جائے گا جو ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے، مطلب کا تمہارا رب کون ہے. یہ ساری چیزیں 3 چیزیں پوچھی جائیں گی. تو فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز جاتا ہے. کیا چیز جاتا ہے انسان کے ساتھ؟ ایمان، اعمال جاتا ہے. اولاد گیا، پیچھے پیچھے گیا، کندھا لے کر گیا، کندھے پر رکھ کر گیا، لیکن وہ اولاد اپنے باپ ہو یا اپنا کوئی رشتہ دار ہو قبرستان میں ڈال کر چلا آتا ہے. مال ہم نے لگایا، مال اپنے گھروں میں خرچ کیا، اپنی پوری بلڈنگیں بنائی، ایسیاں لگائی، ساری چیزیں لگائی، اور وہ مال کے ساتھ ساتھ اور اپنے جو ہے ساری چیزیں جو قبرستان کی چیزیں ہوتی ہیں، تیار کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں مال لگایا، لیکن وہ مال چیزیں دنیا کے اندر ہی رہ جاتی ہیں، واپس نہیں جاتی ہیں. تو میرے محترم 3 چیزیں جاتی ہیں ساتھ میں، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ جاتی ہے، اور وہ ہے اعمال. اعمال بولے تو ہمارے کام اچھے ہوں یا برے ہوں، وہی کام ہمارے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. رہی بات اچھائی کی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اگر ہمارے برے اعمال ہوئے تو برے اعمال ہوئے
نہ